بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عوف بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انبار شہر سے نہروان والوں کی طرف جانے لگے تو مسافر بن عوف بن عامر نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس گھڑی میں نہ چلیں، جب دن چڑھے تو 3 گھڑیاں گزر جائیں پھر یہاں سے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ اس گھڑی میں چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیفیں آئیں گی اور سخت نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس گھڑی میں سفر شروع کریں جو میں نے بتائی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے اور دشمن پر غالب پائیں گے اور آپ کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نجومی تھا اور نہ ان کے بعد ہمارے ہاں اب تک کوئی تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری اس گھوڑی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا اگر میں حساب لگاؤں تو پتہ چلا سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مانے گا وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی میਂہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ جس چیز کے جاننے کا تم نے دعویٰ کیا ہے اس کے جاننے کا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعویٰ نہیں کیا، اور کیا تم یہ بھی کہتے ہو تم اس گھڑی کو بھی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والے کو نقصان ہوگا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مان لے گا اسے تو ناگواریوں اور پریشانیوں کے دور کرنے میں اللہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جو تمہاری اس بات کو مان لے گا وہ تو اپنے رب اللہ کو چھوڑ کر اپنا ہر کام تمہارے سپرد کر دے گا، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم وہ گھڑی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والا ہر شر اور اس تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا اس بات پر جو ایمان لے آئے گا مجھے تو اس کے بارے میں یہی خطرہ ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کا مقابل اور ہمسر بنا لے۔ اے اللہ، اچھا اور بڑا شگن وہی ہے جو تو نے مقدر فرمایا ہے، اور خیر وہی ہے جو تو عطا فرمائے، اور تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ اے مسافر، تجھے جھٹلاتے ہیں لہٰذا ہم تیری مخالفت کریں گے اور ہم اسی گھڑی میں سفر شروع کریں گے جس میں سفر کرنے سے تو منع کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، ان ستاروں کا علم سیکھنے سے بچو، البتہ ستاروں کا صرف اتنا علم سیکھو جس سے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ معلوم ہو سکے۔ نجومی تو کافر کی طرح ہے اور کافر جہنم میں جائے گا۔ پھر مسافر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ خبر ملی کہ تو ستاروں کو دیکھ کر ان کے مطابق علم کرتا ہے، اور جب تو زندہ رہا اور میں زندہ رہا اس وقت تک میں تجھے قید میں رکھوں گا، اور جب تک میری خلافت رہے گی تجھے وظیفہ نہیں دوں گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی گھڑی میں سفر شروع کیا جس سے مسافر نے منع کیا تھا، اور جا کر نہروان والوں پر غلبہ پا کر انہیں قتل کیا۔ پھر فرمایا اگر ہم اس گھڑی میں سفر شروع کرتے جس کا مسافر کہہ رہا تھا اور پھر ہم کامیاب ہوتے اور دشمن پر غالب آتے تو لوگ یہی کہتے کہ نجومی نے جس گھڑی میں سفر شروع کرنے کا کہا تھا اس گھڑی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا تھا، اس وجہ سے دشمن پر غالب آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کوئی نجومی نہیں تھا اور ان کے بعد ہمارے ہاں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کسریٰ اور قیصر کے ملکوں پر اور دوسرے ملکوں پر ہمیں فتح فرمائی۔ اے لوگو، اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو، کیونکہ اللہ جس کے کام بنائے گا اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کہ متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔